بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تیسری تراویح میں انشاءاللہ العزیز سوا پارہ جو سورہ آل عمران پر مشتمل ہے تلاوت کیا جاوے گا۔ سورہ آل عمران کی 20 آیات کریمہ کل کی تراویح میں تلاوت کی جا چکی ہیں۔ سورہ آل عمران کی 200 آیات کریمہ 20 رکوعات ہیں۔ ان 200 آیات کریمہ میں 20 آیات کریمہ کل تلاوت ہو چکی، بقیہ آیات کریمہ 180 آج کی تراویح میں انشاءاللہ العزیز تلاوت کی جاویں گی۔ سورہ آل عمران، آل عمران مدینہ میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے، اور اس سورت میں آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ، ان کا پورا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر ان سے ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معجزاتی واقعہ، چونکہ یہ پورے خاندان کا عیسیٰ بن مریم بنت عمران، یہ پورے خاندان کا اس صورت میں پہلی 100 آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ پہلی 100 آیات میں ان کا تذکرہ ہے دعوت توحید کے ساتھ، مریم کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت زکریا علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے۔ یہ سارے معجزات بیان کر کے قدرت الہی کا بیان کر رہے ہیں کہ یہ سارے معجزات کسی نبی کا اپنا ذاتی خاصہ کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، جو جس کو عزت دینا چاہے تو وہی عزت دے سکتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ تو پہلی 100 آیات میں یہ 2 مضمون ہیں، ان تمام کا معجزہ اور ساتھ ساتھ ہر جگہ پر دعوت توحید، رد شرک کا بیان ہے۔ اگلی 100 آیات میں جس کا تمہیدی بیان 101 سے پہلے دعوت دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسلام اور کلمے کی حالت میں میرے پاس آ جاؤ، یہ دعوت ہے، یہ تمہیدی بیان ہے۔ پھر 120 آیت سے غزوہ بدر کا بیان ہے، یہ 38 تک جا رہا ہے۔ 138 سے پھر 190 کے قریب آیات تک یہ احد کا ذکر ہے، غزوہ احد کا ذکر ہے، جو 120 سے 138 سے شروع ہو رہا ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر، اگر ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثل فلا تہینوا، کمزور نہیں پڑو، اگر تمہیں زخم پڑے ہیں تو ان کفار کو بھی زخم پڑے ہیں، تم گھبراتے کیوں ہو؟ احد میں اگر زخم کھائے تو کیا ہوا؟ تو یہاں سے 190 تک آیات میں احد کا، غزوہ احد کا ذکر ہے، اور 190 آیات کے بعد 10 آیات میں دعاؤں کا ذکر ہے، جو آپ نے عشاء ابھی نماز میں سن لی ہے۔ یہ چند دعائیں مومنوں کو سکھایا گیا، ہر میدان میں، جس میدان میں ہو اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ نبی بھی میدان میں ہو تو دعائیں کرتے کرتے اللہ کی رحمت اور نصرت کو قریب لاتا ہے۔ دعاؤں سے کبھی کسی میدان میں، مسجد میں بھی ہو تو دعائیں کر لیا کرو، باہر دنیا میں جائیں تو ضروری ہی ہے یہ دعائیں سکھلائی
کیونکہ ساری کائنات کا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور پھر آخر صورت میں خلاصہ بتلا دیا گیا، وہ عرض کر دوں گا. تو بتلا رہا تھا کہ پہلی 100 آیات میں یہ رد تثلیث ہے، رد تثلیث. اور اس سے پہلے تمہیدی طور پر آج کی آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں یہودیوں کی خصلت اور ان کی شرارت اور ان کی خباثت بیان کر دی گئی ہے کہ یہ یہودی ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یہ اول تو اللہ کی آیات کا، توریت ہو، قرآن ہو، تمام معجزات کا انکار کرتی ہے اور پھر نبیوں کا قتل کرتی ہے، اور وہ نبیوں کا قتل بھی ناحق، بے گناہ. وہ تو نبیوں کا کوئی قتل کرنا کوئی حق تو نہیں پہنچتا، لیکن اس کی شدت جو نبیوں کو نہ بخشے، یحییٰ اور زکریا اور حزقیل جیسے نبیوں کو قتل کیا، وہ غزہ والوں کو کیا بخشیں گے؟ وہ غزہ والوں پر ان کے دل میں کیا رحم آئے گا؟ اللہ نے یہودیوں کی دل سے رحم کو کھینچ لیا ہے، کیونکہ جس جگہ غضب آئے گا اس غضب کی جگہ پر رحمت آ نہیں سکتا. فغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم، جس پر لعنت ہو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی، جس پر غضب ہو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ، آپ ان سے امید رحمت کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ان سے امن کی بھی، جنگ بندی کی بھی مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان پر غضب خدا ہے. تو پہلے ہی آیت میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ یہود ہیں، اور اس شرارت اور خباثت کے باوجود پھر یہ کہتے ہیں ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ہماری جنت تو ہماری ملکیت ہے، ہم لے کے رہیں گے جنت. اللہ نے فرمایا تمام مالک ملک وہ اللہ ہے. قل اللہم مالک الملک، یہ اس کے بعد ہی فوراً. اس لیے آگے آیت میں کہا اللہ تعالیٰ نے ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تم چاہتے ہو اللہ کا محبوب بندہ جنتی تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میں بھی تم سے محبت، تم میرے میں تمہارا جنت تمہاری. بغیر میرے حبیب سے محبت کیے اس طرح کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے. یہ سب یہودیوں کی تمہیدی آیات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی نظر کا ذکر کیا. مریم علیہ السلام کی والدہ حنا نے نظر مانی، بوڑھی ہو چکی تھی، نظر مانی، اولاد کوئی نہیں تھی. والد جو تھے عمران، وہ بیت المقدس کے متولی تھے، وہ متولی تھے. اس لیے والدہ کی خواہش تھی اللہ میاں مجھے بیٹا دے، میں بیٹا کو بیت المقدس کا خادم بنا لوں گا. آج کل تو ہم لوگ کہیں اور لے لیتے ہیں، کہیں کلب کا ممبر بن جائیں گے، مسجد کی خدمت کرنے والوں کو کوئی مسجد کی خدمت، اعزاز اعزاز اعزاز. نبی نہیں، لیکن یہ کہ حنا اور عمران بھی بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن پھر بھی ان کی گھر والی نے نظر مانی تیرے مسجد بیت المقدس کا خادم. تو چنانچہ ٹھیک ہے نظر ہو گئی، لیکن جب ولادت ہوئی تو وہ بچی ہوئی، وہ شرمندہ ہوئی، مولا بچیوں کو تو مسجد نہیں لے جایا جاتا ہے، ان کو تو خدمت نہیں. تو اللہ نے کہا تو فکر نہ کر، میں اس بچی کو بھی اس پر ہزارہا کروڑہا بچوں سے بہتر بناؤں گا. اور وہ بچی بھی جب ان کے خالو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں گئی، انہوں نے یہ محراب کے بازو ہی میں حجرہ بنایا اور وہاں ان کی نگرانی کرتے رہے. چنانچہ شام کو جب آتے تو ایک دم دیکھتے شام کو، اوہو ابھی موسم ہی نہیں، کہیں پھل ہے مریم کے پاس، بے موسم کے پھل آ رہا ہے. وہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی یا تازہ ہو گئی، خواہش تازہ ہو گئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی گھر والی بھی مریم کی خالہ وہ بھی بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، بال سفید، لیکن دعا کر لی مولا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ،
جب تو بے موسم کے پھل، تو ہم میاں بیوی کا بھی موسم تو نہیں ہے، لیکن تو دے سکتا ہے، بے موسم بھی اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ نے دے دیا بیٹا ایسا، یحییٰ سیداً وحسورا ونبیا من الصالحین، اور پھر مریم علیہ السلام سے ہی ہوا پیدا۔ اور دوسرا معجزہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی بڑھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وہ بھی ایسا نبی کہ مٹی سے، گارے سے بناتا چمگادڑ یا پرندہ، اور اس میں شو کرتے باذن اللہ، اور وہ اڑتا، اللہ اس میں حیات دیتے، وہ اڑ جاتا، مردوں کو زندہ کر لیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انی اخلق لکم من الطین، اور مادرزاد اندھا، کیونکہ ان کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، شام میں وقت ہوا چاہ رہا ہے، شام میں طب کا بڑا زور تھا، بڑے بڑے اطباء، جالینوس، دقیہ جالینوس، یہ بڑے بڑے بقرات، یہ بڑے بڑے اطباء تھے جنہوں نے دنیا کو اپنی طب و ماہرانہ طب سے حیران کر لیا تھا، لیکن اطباء کے ہاں مردوں کو زندہ کرنے کا نسخہ کہاں ہے؟ یہ تو نبیوں کے پاس ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نابینا کو بینا کرنا، اور کوڑ کی بیماری، آج تک بھی سائنس طب اتنی ترقی کر چکی ہے، میڈیکل، لیکن میڈیکل سائنس کے پاس بھی یہ اپنا یہ برس والی بیماری، کوڑ والی بیماری کا علاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا بھی علاج کیا کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ تو اللہ آگے بیان فرما رہے ہیں، یہ معجزہ تو آئے ختم ہوئے، لیکن اس سے بڑھ کر سب سے عظیم معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کا معجزہ دیا ہے۔ یہ مردوں کو زندہ کرنے والا یہ معجزہ ہے، یہ نابیناؤں کو بینا کرنے والا یہ معجزہ ہے، لیکن مسلمان اس معجزے کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سارے چنانچہ اس آل عمران میں، یہ عمران یمن سے یہ جو 60 افراد کا وفد آیا تھا عیسائیوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کے بعد آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے۔ ایک تو سیاسی پناہ مناظرہ کہ عیسیٰ اللہ ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ تیسرا خدا ہے، 3 خدا، تیسرا خدا عیسیٰ بھی ہے، ان کی والدہ بھی ہے، اور کچھ خدائی اللہ کے پاس بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح ان میں کیا۔ پہلے تو دعوت دے دی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ مان لو میرا کلمہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نہیں مانا انہوں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر مباہلے پر آ جاؤ، آؤ تم بھی لے آؤ اپنوں کو، میں بھی اپنے خاندان والوں کو لے آتا ہوں، مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے اللہ اس کو ختم کر دے۔ ان میں ابو حارثہ بڑا پادری تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا مباہلہ نہیں کرنا ورنہ تمہارا وجود دنیا سے مٹ جاوے گا، یہ نبی برحق ہیں۔ چنانچہ انہوں نے واپسی لے لی، کہا نہیں مباہلہ نہیں کرتے ہیں، ہم سے جزیہ لے لے، مال لے لے، ہم مال دے دیتے ہیں۔ اسی کا بیان پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا، اگر یہ اس طرح دلائل سے بھی نہیں مانتے ہیں، آپ کا وقت لے رہا ہوں، وقت ہوا چاہ رہا ہے۔ پھر یہ مباہلہ، اور مباہلہ دلائل بھی دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ، تم کہتے ہو اللہ ہے، عیسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ خدا ہے، بتاؤ عیسیٰ ہمیشہ سے ہے؟ نہیں، ہمیشہ سے نہیں، جو ہمیشہ سے نہیں وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ عیسیٰ رحم مادر میں مریم کے پیٹ میں رہے ہیں؟ ہاں رہے ہیں۔ بتاؤ تو جو جنا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، لم یلد ولم یولد۔ اچھا بتاؤ عیسیٰ کھایا کرتے تھے کہ نہیں؟ بھوک لگتی تھی نہیں؟ پیاس لگتی تھی نہیں؟ ہاں کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے۔ تو وہ جو کھانے کا محتاج، جو روٹی کا محتاج، وہ 1000 چیزوں کا محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ یہی وہ ڈھیر ہو گئے۔ 3 آپشن تھے، نہیں مانو گے پھر جنگ، اس لیے آگے جنگ بدر کا ذکر ہے، جنگ احد کا ذکر ہے، دلائل توحید کے ساتھ آگے ہیں۔ آخر میں دعاؤں کے ساتھ وقت ہو چکا ہے، دعاؤں کے ساتھ خلاصہ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم
صبر کر لو اور جم جاؤ آپس میں، نیک کاموں میں آپس میں رابطہ کاری رکھو اور گناہوں سے بچو تو کامیابی تمہاری ہے۔ اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔